ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اسے حضور سے پیار ہوا تھا، اسے حضور سے محبت ہوئی تھی۔ مدینے میں ایک یہودی تھا جو کہ حضور کو ہر وقت برا بھلا کہتا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ سنتا تھا کہ یار میرے گھر میں حضور کی اتنی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں حضور کو اتنا برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا جس کو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے ایک بار اس کو جا کے تو دیکھیں وہ ہے کیسا، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے یا کیسا ہے، کہ ذرا اس کے پاس جا کے تو دیکھیں۔ تو اس بچے کو تڑپ ہوئی حضور سے ملنے کی۔ تو ایک دن چھت پہ چڑھا تھا، حضور نکل رہے تھے، حضور گزر رہے تھے اور وہ چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے بھیڑ کے ساتھ چل رہے تھے تو حضور کی نگاہ بھی اس کے اوپر چلی گئی۔ جب اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اسے دیکھا تو اسے حضور سے عشق ہو گیا۔ عشق بھی کیسا کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اسی کی یاد ستاتی ہے، ہر وقت اسی کی یاد آیا کرتی ہے۔ یار دنیا دار سے نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مدینے کے تاجدار سے عشق کرو گے تب تمہاری کامیابی ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسے حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی۔ اب کیا یہودی تھا، گھر پہ بتا نہیں سکتا تھا کسی کو کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہے۔ حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے پیار ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ ہر دن چھت پر چڑھتا یا کبھی دیوار کے پیچھے سے حضور کو دیکھا کرتا تو حضور جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ چھت پر چڑھا، حضور نظر نہیں آئے۔ پھر چھت پر چڑھا، دوسرے دن حضور نظر نہیں آئے۔ پھر گلیوں میں ٹہلتا ہوا حضور کو ڈھونڈنے لگا لیکن حضور اسے نظر نہیں آئے۔ اسے عشق اتنا ہو گیا۔ اور جب کسی کو عشق ہوتا ہے، ایک عاشق سے کسی نے کہہ دیا تھا میاں تم ڈھونگ کرتے ہو، دنیا کو دکھاتے ہو کہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ڈھونگ ہے۔ تو اس نے کہا تھا یار تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تو اسے مدینے والے آقا سے جب پیار ہوا، عشق ہوا، مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کر رہا گئے لیکن حضور نظر نہیں آ رہے۔ اب بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، حضور کو تلاش کرتا، حضور نہیں ملتے۔ اب یہ سوکھنے لگا، اب اس کا گوشت سوکھنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ بستر پر پڑ گیا، بستر علالت پر پہنچ گیا، اور طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا، کیونکہ جو بیماری تھی وہ اس کے جسم کو نہیں بلکہ وہ اس کی روح کو لگی تھی، اور بیماری جب روح کو لگے تو پھر ڈاکٹر کیسے علاج کرے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ڈاکٹروں نے اس کو منع کر دیا، طبیبوں نے منع کر دیا کہ بھائی میں اس کا علاج نہیں کر پاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے، اب یہ تو مرنے والا ہے، اب یہ اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، اب یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے باپ نے جب سنا کہ یہ تو مرنے والا ہے، دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے پاس آ کے کہنے لگے بیٹا تو مجھے بتا تیری کوئی آخری تمنا ہے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ کیسے میں اپنے ابا کو بتاؤں کہ مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کیا تیری کوئی تمنا ہے، اگر کوئی تیری آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ابا تمنا تو ہے، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا بتا تو صحیح، تیری آخری ٹائم چل رہا ہے، تو اگر ایک نہیں 1,00,000 تمنائیں بتائے گا نا، میں 1,00,000 تمنائیں تیری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا تھا ابا بس تمنا ایک ہے، آرزو اتنی سی ہے کہ مجھے مدینے والے سے عشق ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے والے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ابا میری تمنا اتنی ہے کہ ایک بار میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے سنا، کہا یہ تو کیسی تمنا کر رہا ہے، محلے والے دیکھیں گے کیا باتیں کریں گے، ہمارا دین کیا ہے ان کا دین کیا ہے، ہم یہودی ہیں وہ مسلمان ہیں، اور تیری ایسی تمنا کہ میں پوری نہ کر سکوں۔ اس نے کہا ابا میرا آخری ٹائم ہے، اگر یہ میری تمنا پوری کر دیں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پہنچا۔ حضور نے پڑھا کہ مدینے میں ایک عاشق ہے جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پورا خط تھا۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو مدینے میں ایک بچہ ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، چلو اس کو دیکھنے کے چلتے ہیں، اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے، اور جیسے اس کے گھر پہنچے نا، ابھی کیا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، اس کی روح نکل رہی تھی۔
हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे। जब हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसकी रूह वापस आई। उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा। गोया कि हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत बस सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं तो मुझे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर घर के अंदर गए, उसका सर अपनी गोद में रखा। हुजूर ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा, पता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक आखिरी आपसे आरज़ू ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कभी नेकी नहीं की, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? हुजूर फरमाते हैं, पहले जन्नत का परवाना मैं तुझे देता हूँ, पहले तू कलमा पढ़ ले, पहले तू मुसलमान हो जा, और जन्नत जाने का परवाना मैं तुझे देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूँ। जब उसने सुना कि हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं, उसने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कह के, बस इतना कहना था कि उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाप ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको ले जाएं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं बची, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब ये मुसलमान हो चुका है और अब हम इसको अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते। हुजूर ने अपने साहबा को हुक्म दिया कि इसके जनाजे को उठाओ, इसके जनाजे को निकालो, इसकी बारात को, और जो देखें मदीने वाले देखें कि हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है, हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। उसके जनाजे को तैयार किया गया, लोग छतों पर चढ़ के फूलों की बरसात कर रहे थे। कोई अपने दरवाजे से देख रहा था, कोई अपनी छतों से देख रहा था कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उसके लिए जन्नत की जमानत ली थी, उसने कोई नेकी नहीं थी, कोई नेक अमल नहीं किए थे, कोई नमाजें, और उसके पास नमाजों का जखीरा नहीं था, रोजों का जखीरा नहीं था, लेकिन उसने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने जन्नत की जमानत ली। अब तो वो जन्नतुल बकी में दफन हो गया। हुजूर उसको दफन करके जन्नतुल बकी से जब वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने जन्नत की जमानत ली है और फरिश्तों को मालूम चला गए, इतने फरिश्ते आ गए हैं, इतने फरिश्ते आ गए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। ये हुजूर के उम्मती की बात हुआ करती है, ये हुजूर के आशिक की बात हुआ करती है, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बात हुआ करती है।